360 में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अरब ममालिक के इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करवाए। जो बाइडेन मशरिक़ वस्ता में क्या पॉलिसी अपनाएंगे? इसराइल को इस वक्त रिकग्नाइज करने का कतन कोई फायदा नहीं है। इसराइल को तस्लीम करने से पाकिस्तान को फायदा होगा या नुकसान? कुछ अहम सियासतदानों का नुक्ता नज़र। और हिजरत करने वालों का आलमी दिन। कराची में आबाद बंगाली खानदान दहाइयों बाद भी बुनियादी सहूलतों से महरूम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। ट्रंप इंतज़ामिया अफगानिस्तान से अपने फौजी कम करने का मंसूबा आगे बढ़ा रही है, मगर अफगानिस्तान में हम देख रहे हैं कि तशद्दुद भी बढ़ा है। इस हफ्ते अमरीकी फ़ौज के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली ने दोहा में तालिबान से मुलाकात की। अमरीकी महकमा दिफा ने मुलाकात की तस्दीक करते हुए बताया कि इस मौके पर अफगानिस्तान में तशद्दुद कम करने पर बात की गई। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि 2021 के लिए दिफाई बजट के बिल में अमरीकी कांग्रेस ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि वो वाज़ेह करे कि फ़ौजियों को वापस बुलाना कौमी सलामती के एतबार से अमरीका के मफाद में है। वाशिंगटन में एक नई इंतज़ामिया अब आने वाली है। जाने वाली ट्रंप इंतज़ामिया और तालिबान की इस वक्त क्या तरजीहात नज़र आ रही हैं, इस बारे में इरम अब्बासी ने सीनियर सहाफ़ी रहीमुल्लाह यूसुफज़ई से बात की। अमेरिका चाहता है कि ट्रंप की हुकूमत ख़त्म होने से पहले कोई इसमें पेशरफ्त हो, लेकिन अभी तो आपको पता है कि 20 दिन का वक्फा है। 5 जनवरी को फिर से मुज़ाकरात होंगे। एजेंडे के ऊपर इत्तेफाक अभी तक नहीं हो सका, उसमें भी काफ़ी रुकावटें हैं। तो अमेरिका की कोशिश है, और फिर पाकिस्तान भी तालिबान का डेलीगेशन आया। अफ़गान हुकूमत ने एक नया मुतालबा कर दिया कि ये मुज़ाकरात का अगला दौर अफ़गानिस्तान के अंदर होना चाहिए। तो मुख्तलिफ़ बातें हम सुन रहे हैं, लेकिन सबकी ये कोशिश है। मेरे ख़्याल में सबको ये पता है कि अगर ये हमले होंगे या वायलेंस पे कमी नहीं होगी या आखिर में जाकर एक जंगबंदी नहीं होगी, तो फिर मुज़ाकरात में पेशरफ्त हासिल करना मुश्किल होगा। अभी तक हमने ये देखा कि अफगान हुकूमत के अंदर और तालिबान के दरमियान, और ये अफगान हुकूमत के अंदर खुद एक यूनिटी की कमी का जो है जिक्र किया जाता है। और अगर जैसे कि आपने खुद बात की कि अभी तालिबान और अफगान हुकूमत में आपस के अहम मामलात पर जो है जिसे कहते हैं ना कि इत्तफाक़ राय नहीं हो पाया, ऐसे में बैरूनी दबाव या अमरीका का दबाव कितना अहम या उसके क्या नताइज हो सकते हैं? देखिए, अमरीकी दबाव तो काफ़ी कारगर साबित हुआ है। पहले भी अशरफ गनी तालिबान कैदियों को रिहा करने को तैयार नहीं थे, और उनका जवाब ये था कि वो इस बातचीत में शामिल नहीं थे और ये मुआहदा उनसे नहीं हुआ, हालांकि कैदी सारे उनके पास थे। लेकिन जब अमेरिका का दबाव आया तो बिलाखिर उनको रिहा करना पड़ा। इमदाद रोकने की धमकी दी तो फिर वो दोनों मान गए, अशरफ गनी और अब्दुल्ला, और उन्होंने मखलूत हुकूमत बनाई। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका चूँकि सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान को इक़्तिसादी और फ़ौजी इमदाद देने वाला मुल्क है, तो उसका असर भी है। जो बाइडेन और उनकी टीम, क्या उनकी पॉलिसी अभी जो सदर ट्रंप और उनकी टीम की पॉलिसी है उससे मुख्तलिफ होगी, या जो माजी में हमने खुद भी देखा कि जो बाइडेन जो है उनके स्टांस में भी तब्दीली आई और वो इसी पॉलिसी को फॉलो करेंगे जो मिस्टर ट्रंप की है? जो बाइडेन ने ये भी कहा है कि वो चाहेंगे कि कुछ अरसे के लिए कुछ अमरीकी फ़ौजी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के लिए अफ़गानिस्तान में रुक जाए, यानी सारा मुकम्मल इनखला ना हो, कुछ मराहत हासिल करना चाहेंगे कि वायलेंस कम हो जाए और ये मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो। तो कुछ तो फ़र्क होगा, लेकिन उमूमी तौर पर वो भी चाहेंगे कि ये जो सबसे लंबी जंग है अमेरिका की तारीख़ में, उसको ख़त्म किया जाए। 5 जनवरी को अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के अगले दौर का आगाज़ दोहा में होगा। एजेंडा पे 41 नुकात होंगे, जिनमें से 20 काबुल और 21 तालिबान की जानिब से पेश किए गए हैं। अपने आखिरी साल में ट्रंप इंतज़ामिया को मशरिक़ वस्ता में खारजा पॉलिसी के एतबार से एक बड़ी कामयाबी मिली। सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल और चंद अरब ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम कराने में या फिर मामूल पे लाने में कामयाब हो गए। लेकिन ईरान में चोटी के न्यूक्लियर साइंसदान डॉक्टर फ़खरीज़ादा की हलाकत ने अमरीका और ईरान के दरमियान तनाव में एक मरतबा फिर इजाफा भी कर दिया है।
خارجہ پالیسی کی باغ ڈور اب بائیڈن انتظامیہ کے ہاتھ میں جانے والی ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان سے مشرق وسطیٰ سے متعلق کیسے فیصلوں کی توقع کی جا رہی ہے۔ اس سال ستمبر میں ابراہم اکورڈز نامی معاہدے کے ذریعے اسرائیل کے متحدہ عرب امارات اور بحرین کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرانے میں صدر ٹرمپ کی کوششوں کو بڑے پیمانے پر ان کی سب سے اہم فارن پالیسی کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ کئی دہائیوں کی تقسیم اور تنازع کے بعد ہم مشرق وسطیٰ میں ایک نئی صبح کا آغاز کر رہے ہیں۔ ابراہم اکورڈز نے دہائیوں سے خطے میں موجود اس تصور کو بدل ڈالا کہ فلسطینی ریاست کے قیام سے پہلے اسرائیل فلسطین امن ممکن نہیں۔ یہ معاہدہ اسرائیل کے اپنے عرب ہمسایوں سے بہتر ہوتے تعلقات کا بھی عکاس ہے۔ یہ سب ملک ایران کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، جو ٹرمپ انتظامیہ کی سخت پابندیوں سے کمزور ہو چکا ہے۔ نومنتخب صدر جو بائیڈن کہہ چکے ہیں کہ وہ مزید ممالک کے اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کرنے کے حامی ہیں، لیکن فلسطینیوں کی حالت زار کو نظر انداز کیے بغیر۔ میرا یہ بھی خیال ہے کہ اسرائیل کو 2 ریاستی حل پر کام کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جو بائیڈن نے 2015 کے ایران جوہری معاہدے کی جانب لوٹنے کا وعدہ بھی کیا ہے، جس سے 2018 میں صدر ٹرمپ نے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ اس کے مطابق ایٹمی پروگرام ترک کرنے کے بدلے ایران پر لگی پابندیاں نرم کی جائیں گی۔ تاہم ایران کے اہم ایٹمی سائنسدان کے حالیہ قتل نے ممکنہ طور پر اس منصوبے کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اس حملے کی مذمت نہیں کی، جبکہ ایران نے اس کا الزام اسرائیل پر لگایا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایران اس واقعے پر بھی قاسم سلیمانی کے قتل کے بعد جیسے تحمل کا مظاہرہ کرے گا۔ وہ بائیڈن انتظامیہ کے آنے اور ایران سے کسی نئی ڈیل کے امکان کا انتظار کرے گا، حالانکہ یہ ایک مشکل عمل ہوگا۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ایران امریکہ، اسرائیل یا کسی بھی ملک سے فوجی تنازع کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ صدر ٹرمپ اکثر اوقات عالمی رہنماؤں سے اپنے ذاتی تعلقات کی بنیاد پر 2 طرفہ تعلقات قائم کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تاہم توقع کی جا رہی ہے کہ جو بائیڈن حلیف ممالک کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے کثیر الجہتی انداز اپنائیں گے۔ اس کے باوجود ناقدین امریکہ کی خارجہ پالیسی میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں دیکھ رہے۔ But certainly a different tone and a different type of engagement. مگر یقیناً ان کا انداز مختلف ہوگا۔ میرے خیال سے خطے میں انسانی حقوق اور جمہوریت کے لیے متحرک افراد چاہیں گے کہ امریکہ ان دونوں معاملات میں زیادہ متحرک ہو، جارحانہ انداز سے نہ صحیح لیکن بنیادی حمایت سے ہی صحیح۔ ٹرمپ کی طرح جو بائیڈن نے بھی مشرق وسطیٰ اور افغانستان میں لامتناہی جنگوں کو ختم کر کے محض القاعدہ اور دولت اسلامیہ پر توجہ مرکوز رکھنے کا عزم کیا ہے، اور یمن میں سعودی جنگ کی حمایت ختم کرنے کی بات کی ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ خطے میں امریکی فوج کی موجودگی کم کرنے کے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ That could be a lessened influence in the Middle East. اس سے مشرق وسطیٰ میں امریکی اثر و رسوخ میں کمی، جبکہ دولت اسلامیہ کی طاقت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے دشمن مشرق وسطیٰ میں متحرک ہو سکتے ہیں، تو جو بائیڈن کو آئندہ سالوں میں ان بہت سے معاملات سے نمٹنا ہوگا۔ جو بائیڈن اپنے ابتدائی دنوں میں ملک میں کرونا وبا ختم کرنے کے اقدامات جیسے ویکسین کی فراہمی پر توجہ دیں گے، جبکہ فارن پالیسی کی ذمہ داری وہ اپنے مجوزہ وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن کو سونپیں گے۔ اینتھونی تقریباً 20 سال جو بائیڈن کے ساتھ مشرق وسطیٰ سمیت بہت سی پالیسیز پر کام کر چکے ہیں، اور ان کی مصر، عراق، شام اور لیبیا سے متعلق پالیسیز پر ملے جلے نتائج سامنے آئے۔ پیٹسی ودا کسوارا کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ متحدہ عرب امارات، بحرین اور سوڈان کے بعد حال ہی میں مراکش نے بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کر لیے۔ صدر ٹرمپ نے اسے ایک بریک تھرو قرار دیا اور ساتھ ہی افریقہ کے خطے مغربی صحارا پر مراکش کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ مراکش اس علاقے کو ایک عرصے سے کنٹرول کر رہا ہے، لیکن اس کی حاکمیت کو کوئی اور ملک تسلیم نہیں کرتا۔ مقامی افراد کئی دہائیوں سے آزادی کے لیے جدوجہد بھی کر رہے ہیں۔ مغربی صحارا میں 1991 سے اقوام متحدہ کی امن فوج بھی تعینات ہے، جو مراکش اور مقامی پولیسارو فرنٹ کے درمیان جنگ بندی معاہدے کی نگرانی کر رہی ہے۔ اس علاقے میں ایک ریفرینڈم کے تحت لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ آزاد ریاست چاہتے ہیں یا مراکش سے الحاق۔ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے اس علاقے پہ مراکش کا کنٹرول تسلیم کرنے پہ مراکش کے عوام تو خوش ہیں، لیکن اقوام متحدہ نے اپنے رد عمل میں کہا، ایک ترجمان نے، کہ اس علاقے سے متعلق فیصلے اقوام متحدہ کے قراردادوں کی روشنی میں ہی ہونے چاہیے۔ اسرائیل کے ساتھ عرب ملکوں کا تعلقات قائم ہونے سے مشرق وسطیٰ میں امن کیسے آئے گا، اس بارے میں ہم بات کریں گے امریکی محکمہ خارجہ کے ہندی اردو ترجمان زید تاڑر سے، جو لندن سے اس وقت ہمارے ساتھ بذریعہ اسکائپ ہیں۔ زید، بہت شکریہ وائس آف امریکہ کے پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی، کافی عرصے سے ویسے تو مراکش کے ساتھ اس حوالے سے بات ہو رہی تھی، کچھ حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ نے مغربی صحارا پہ
مراکش کی حاکمیت کو تسلیم کر کے ایک نئے تنازع کو ہوا دے دی ہے؟ جی شکریہ بہت بہت. جی میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ ہم اس تنازع کو نیا ہوا دیا ہے، بلکہ میں یہ شاید اہم بات یہ ہے کہ حقیقت کو تسلیم کرنے میں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچتا. تو اگر ہم ذرا اس کو فاصلہ سے دیکھیں تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ملک کوئی رکاوٹ نہ دیکھے اسرائیل کو تسلیم کرنے میں اور اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کو قائم کرنے میں. یہ بتائیے کہ کیوں ضروری ہے کہ مراکش اسرائیل کو تسلیم کرے، اور اگر عرب ملک اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں تو اس سے مڈل ایسٹ میں امن کیسے آئے گا؟ جی بالکل، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ صرف اس میں کیا فائدہ ہے موراکو کا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پوری علاقے کے ساتھ کیا فائدہ ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ یہ صرف اسرائیل کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ صرف موراکو کا نہیں ہے، بلکہ پورے علاقے کا فائدہ ہے. کیوں؟ ذرا ہم ایک تھوڑا کنکریٹ ایگزامپلس پہ آتے ہیں. براہ راست پروازوں کا ہم نے سنا ہے کہ صرف ابو دھابی نہیں بلکہ اب موراکو سے بھی براہ راست پروازوں کا پلان بنایا گیا ہے، اور اس سے نہ صرف پیپل ٹو پیپل رابطے جو ہیں وہ بڑھیں گے بلکہ سماجی رابطے بھی بڑھیں گے. اور اس کا فائدہ صرف سماجی طور پر نہیں ہے بلکہ اکانومی کو بھی ہے، صرف اسرائیل کی اکانومی کو نہیں بلکہ موراکو کا اکانومی میں بھی فائدہ ہے. تو اگر ہم اس کو ذرا علاقے میں دیکھیں تو جب دو بڑی اکانومیز کے درمیان ایک ایسا ایک نارملائزیشن آتی ہے، یعنی معمول پر آتا ہے ایک رابطہ، تو صرف دو طرفہ فائدہ نہیں ہے بلکہ پورے علاقے کا فائدہ ہے. اکنامک فائدے کی تو آپ نے بات کی، پیلسٹینینز کی بات کرتے ہیں. وہ ایک عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اب غیر جانبدار پارٹی نہیں رہا، کیونکہ امریکہ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا، اپنی ایمبیسی وہاں موو کر دی، اور حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اسرائیلی جوش سیٹلمنٹس کا دورہ بھی کیا ویسٹ بینک میں. اور یہ وہ اس طرح کی ہیں اسرائیلی آباد کاریاں جن کو کہ اقوام متحدہ اور دیگر جو عالمی برادری ہے وہ غیر قانونی قرار دیتی ہے. تو امریکہ کی تو جو کئی دہائیوں سے پالیسیز تھیں وہ ٹرمپ انتظامیہ نے چینج کی، جس کے بعد فلسطینی اب کہتے ہیں کہ امریکہ ایک غیر جانبدار پارٹی نہیں ہے. تو اکنامک فائدے کی جب آپ بات کرتے ہیں، جو روٹ کاز ہے معاملے کا، اس کو حل کرنے کے لیے پیلسٹینینز کے ساتھ کسی بھی قسم کی کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے پھر کیا کیا جا رہا ہے؟ جی آپ نے پہلی بات تو یہ ہے، ٹھیک کہا ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے ایک تبدیل ہم نے ایک تبدیل دیکھی ہے اس ایڈمنسٹریشن میں جہاں تک پیلسٹینینز کا معاملہ ہے. لیکن اگر ہم اس کو ذرا فاصلہ سے دیکھیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دہائیوں سے ہم کوئی بھی ترقی نہیں دیکھ رہے جہاں تک پیلسٹینینز کا معاملہ ہے، یا مشرق وسطی میں اگر ہم دیکھ رہے ہیں. تو ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ صرف اگر ہم وہی پالیسیاں جو دہائیوں سے ہم نے دیکھا ہے جس کا کوئی ہمیں بڑی فائدہ نہیں دکھا رہی، وہ اگر ہم مستقبل میں بھی وہی پالیسیز رکھیں گے تو ہمارا نہیں خیال کہ ہم کوئی بھی لیکن کیا امن کے بغیر، کیا پیس کے بغیر اکنامک پراسپیرٹی ہو سکتی ہے؟ جی آپ شاید یہ دو الگ باتیں ہیں. ایک تو اگر ہم امن کے بارے میں بات کر رہے ہیں خاص طور پر ویسٹ بینک میں، غزہ میں اسرائیل کے ساتھ، وہ ایک الگ بات ہے، اور مشرق وسطی میں اکانومی وہ ایک الگ بات ہے. میرا نہیں خیال کہ ہم ان دونوں چیزوں کو ایک ہی سانس میں بول سکتے ہیں، ایک ساتھ دیکھا جائے گا. بلکہ جی لیکن بالکل یہ آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ امن جو ہے پورے علاقے میں کبھی بھی قائم نہیں ہوگا جب تک ہم پیلسٹینینز کا معاملہ کا حل نہیں ڈھونڈیں گے. اس ہی لیے ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ براہ راست بات چیت کریں اسرائیل کے ساتھ ایک بین الاقوامی معیار پر. لیکن فی الحال تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والی جو انتظامیہ ہے، جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن، وہ اس معاملے پہ کیا پالیسیز اختیار کرتی ہے، اس کو کیسے آگے بڑھاتی ہے. لندن سے ہمارے ساتھ تھے امریکی محکمہ خارجہ کے ہندی اردو ترجمان زید تارڑ. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کہہ چکے ہیں کہ جب تک فلسطینیوں کے مسائل کا منصفانہ حل نہیں ہوتا پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا.
ہم نے پاکستان کے کچھ نامور سیاستدانوں سے جو کہ ملک کی خارجہ پالیسی کی تشکیل میں اہم کردار ادا کر چکے ہیں اور بیرون ملک پاکستان کی نمائندگی بھی کرتے رہے ہیں، یہ جاننے کی کوشش کی کہ عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر کے پاکستان کو کس پوزیشن میں ڈال دیا ہے اور پاکستان کو پھر کوئی فیصلہ کرتے ہوئے کن عوامل کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو اس کا جو کبھی نقصان ہمیں ہوگا وہ یہ کہ ہم اگر فلسطینیوں کے مسائل کو ترک کر دیں تو کشمیر کے مسائل کے اوپر اسلامی دنیا کی نظر جو ہے پھر وہ ہٹ جاتی ہے۔ اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات کا استوار کرنا جو ہے نا وہ ایک ہمارا انٹرنل ایشو ہے۔ جب تک پبلک جو ہے یا پارلیمنٹ جو ہے یا اس طرح کا اس کی اپروول نہ ہو تو یہ تعلقات جو ہے اس کا استوار کرنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ سعودی عرب کی جو بھی پالیسی ہے اس کا پاکستان پہ کوئی ڈائریکٹ اثر نہیں۔ مثلا انہوں نے یمن میں جارحیت کی تو ہم نے اس کو سرایا تو نہیں، سو اس لیے ہمارے اپنے خارجہ امور کے تقاضے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جو اثر تو آلریڈی جو ہے وہ انداز ہو رہا ہے سعودی عربیہ، لیکن اگر وہاں پہ ہو جاتے ہیں تعلقات استوار ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ریالٹی بن جاتی ہے۔ یہ سچویشن جو اس وقت جاری اور ساری ہے وہ ایک ریالٹی بن جاتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کیونکہ سعودی عربیہ کا پاکستان کے اوپر انفلوئنس ہے۔ پاکستان جیسا ملک جس کی وہ بہت قریبی تعلقات سعودی عرب کے ساتھ رہے ہیں، ہم نے بھی جب میں گیا تھا وہاں ترکی، پریزیڈنٹ اردوغان نے میٹنگ کرائی تھی میری اسرائیل کے ڈپٹی پرائم منسٹر کے ساتھ، ہم نے اطلاع دی تھی دو لوگوں کو، ایک فرما روا سعودی عرب کے اور ایک پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن کے جو ہیڈ تھے۔ اگر ہم نے ضروری سمجھا تو یہ میں کیسے مان جاؤں کہ یو اے ای اور سوڈان اور بحرین نے ان کو نہیں بتایا۔ ریاستیں جو ہیں ان کے معاشی اور جو سفارتی فوائد ڈھونڈنا ان کا بالکل فرض ہے، ریاستیں کرتی ہیں، لیکن کس قیمت کے اوپر؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ وہ بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی عزت اور احترام کے ساتھ جو ہے ہماری طرف دیکھتے ہیں، فلسطینی بھی اور کشمیری بھی۔ وہاں پہ آلریڈی مایوسی ہے، کشمیری بہت مایوس ہیں ہم سے۔ اسرائیل کو اس وقت ریکگنائز کرنے کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو جوش لابی ہے امریکہ میں اس پہ مثبت اثر ہو، لیکن امریکہ اس وقت ہمیں کوئی امداد دے نہیں رہا، سو ہماری صحت پہ امریکہ کے رویوں کا کوئی اثر نہ ہے۔ میرے نزدیک جو ہے پاکستان پہ آلریڈی پریشر ہے، جو اس وقت حالات جا رہے ہیں، جو میڈیا کے ذریعے ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور جس طرح بعض آل آف اے سڈن بعض ٹی وی اینکرز نے جو ہے اس کے متعلق باتیں کرنی شروع کر دی ہیں، اور یہ موٹیویٹڈ یہ سلسلہ ہے، جو بھی ہو رہا ہے یہ موٹیویٹڈ سلسلہ ہے۔ اس موضوع پہ مزید نقطہ نظر جاننے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پہ۔ ہمارا تمام تر کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی ملے گا، تو آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ، ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ آج ہجرت کرنے والوں کا عالمی دن ہے۔ بین الاقوامی تنظیموں کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 3.25 کروڑ لوگ آج اپنے آبائی گھروں سے دور رہ رہے ہیں۔ ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے بہتر مواقع کی خاطر اپنی مرضی سے گھر چھوڑا، اور وہ بھی جنہیں نامساعد حالات کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے اپنا گھر چھوڑنا پڑا۔ ان میں کامیابی کی حیران کن کہانیاں بھی ملتی ہیں اور درد کی داستانیں بھی۔ آج اپنے گھروں سے ہجرت کرنے والوں کی سب سے بڑی تعداد ایشیا اور یورپ میں موجود ہے، جہاں کہیں تو انہیں خوش آمدید کہا جاتا ہے اور کہیں انہیں ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان سالہ سال سے بڑے پیمانے پر مہاجرین اور پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہا ہے۔ عموماً ذکر افغان مہاجرین کا کیا جاتا ہے، لیکن کراچی میں بہت بڑی تعداد سابق مشرقی پاکستان اور بھارتی ریاست بہار سے آنے والوں کی بھی ہے، جو کئی دہائیوں سے کراچی میں آباد ہیں۔ محمد ثاقب بتا رہے ہیں کہ نسل در نسل پاکستان میں رہنے کے باوجود ان مہاجرین کی اکثریت آج بھی بنیادی سہولتوں سے محروم زندگی گزار رہی ہے۔
कराची की सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर नदीम इकबाल यूरोप से PhD की डिग्री हासिल करने की तैयारी कर रहे हैं। जिंदगी की अगली मंजिल तक पहुंचने के लिए अपना घर छोड़ना इनके लिए नया नहीं होगा। कई दहाइयां पहले इनके खानदान ने भारतीय रियासत बिहार से साबिक मशरकी पाकिस्तान हिजरत की। नदीम सिर्फ 13 साल के थे जब बेहतर जिंदगी की तलाश में वो हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। शुरू में मैं तो बहुत सारा मैंने काम किया। मैंने कंघी बेचा, मैंने लॉन बेचा, लॉन लालू खेत में सुपरमार्केट के पास, घड़ी बेचा, घड़ी के सेल बेचा। उससे ये कि गुज़र बसर हो जाता था, लेकिन बहुत तकलीफ दे दिन था वो, बहुत मसले मसाइल थे। मुश्किलात के बावजूद नदीम ने इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाने लगे, लेकिन गुजरे हुए वक्त की सख्तियां वो भूले नहीं। मैं अपनी वाइफ का बताऊं, वो कहती थी कि अल्ट्रासाउंड करवाएंगे आप तो पैसा लगेगा, फिर डॉक्टर्स तो पैसे मांगेंगे। तो मैं क्या बताऊं, मैं नहीं ले जाता था। सबसे बड़ा मसला ये आता है कि आपको घर की याद आती है। अब मैं अब्बू अम्मी के लिए रोता रहता था कि मतलब क्या करूं, कैसे मिलूं। साबिक मशरकी पाकिस्तान से बहुत से लोगों ने बेहतर मुस्तकबिल की खातिर कराची का रुख किया, मगर कई दिहाइयां गुजर जाने के बावजूद इनके खानदान शनाख्ती दस्तावेजात से महरूम हैं। बुनियादी सहूलियात का हुसूल और बाइज्जत जिंदगी इनके लिए आज भी एक ख्वाब है। मैं बहुत परेशान हूँ, कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकती मैं, ना नौकरी कर सकती, ना मैं कुछ कर सकती। शनाख्ती कार्ड के लिए लोग ने बहुत परेशान करे हुए। मेरे भाई शमीम है, उनका कार्ड रुका हुआ तकरीबन 5 साल हो गए। अब इस वजह से उनकी जॉब का मसला हो रहा है, क्योंकि NIC नहीं है तो कंपनियों को पता है कि जॉब पे रखते नहीं है वो। उनके सैलरी का मसला, उनके अकाउंट का मसला है, फिर इसकी वजह से उनके NIC की वजह से उनके बेगम का NIC नहीं बना हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए मुहाजिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में 14 लाख रजिस्टर्ड अफ़गान मुहाजिरीन हैं, लेकिन यहाँ रहने वाले बर्मी, ईरानी, बंगाली और भारत की रियासत बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले मुहाजिरीन का कोई रिकॉर्ड नहीं। हुकूमती अंदाज़ों के मुताबिक इनकी तादाद भी लाखों में है। मोहम्मद जाहिद गुज़िश्ता कई दिहाइयों से कराची में आबाद बंगाली कम्यूनिटी के मसाइल के हल के लिए समाजी और सियासी तौर पर कोशिशें कर रहे हैं। इनका मुतालबा है कि कई दिहाइयों से यहाँ मुकीम इन अफराद को पाकिस्तान का शहरी तस्लीम किया जाना चाहिए। अब सन 71 के और सन 72 के सबूत मांगे जाते हैं। जो सन 86 में लोग आए थे उनका क्या होगा, उनके बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, जो है रहने वालों का क्या होगा। तो मकसद ये है कि हम तो आवाम से, हुकूमत से ये अपील करते हैं कि इन लोगों के मसले मसाइल हल किया जाए, को नौकरियाँ मिले, इनके NIC बने। कराची में मुकीम बंगाली, बिहारी और बर्मी कम्यूनिटी को शनाख्ती दस्तावेजात की फरहमी एक पुराना मसला है, जो हुक्काम की बारहा यकीन दहानियों के बावजूद भी जूं का तूं है। बाज़ कौम परस्त जमातों का मौक़िफ़ है कि इंसानी बुनियादों पर शहरियत जारी करने से मुल्क में मुहाजिरीन का सैलाब आ सकता है। वक्त बदल गया, लेकिन बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में हिजरत करने वालों में से अक्सर के हालात ना बदले। ये लोग शनाख्ती दस्तावेजात की अदम मौजूदगी में तालीम, सेहत और बेहतर मुस्तकबिल के लिए परेशान दिखाई देते हैं, लेकिन इनके बेहतर मुस्तकबिल का बहुत सा सफ़र अब भी बाकी है। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। पाकिस्तान में लाखों अफराद ऐसे हैं जो बेहतर रोज़गार के लिए दूसरे शहरों का रुख करते हैं, जबकि दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस के बाइस अपने घर छोड़ने वाले बहुत से ख़ानदान भी मुकम्मल बहाली के अभी मुंतज़िर हैं। इंसानी हुकूक के कारकुनों का आज के दिन के मौके के मुनासिबत से ये कहना है कि कोविड-19 के बहरान के दौरान ये यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी है कि सेहत और रोज़गार के मंसूबों में हिजरत करने वाले नज़रअंदाज ना हो जाएँ। इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा आज का व्यू 360। प्रोग्राम के बारे में हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। आइए facebook.com/VA उर्दू के पेज पे, वहाँ पे आप ये रिपोर्ट्स देख भी सकते हैं दोबारा और इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करते रहिए, हमारा हैंडल है @UrduVOA। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखें, सुनें और पढ़ें VOA उर्दू की स्मार्टफोन ऐप पर। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।